أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على سيدنا وصلاة الفاتحة محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا ایمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ قل کا خطاب قل کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ کہو، تو یہ کہنے کا حکم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی لفظ کہا کہ قل، کہ آپ کہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کی، اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ کلمہ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہر مومن اور مسلم کو یہ خطاب ہے کہ وہ اس چیز کا اظہار کرے، وہ اس چیز کا اعلان کرے، وہ اپنا اس کو عقیدہ بنائے، اس کو اپنا عمل بنائے، یہ لوگوں کو بتلائے کہ یہ اصل بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات کہو، ہر ایک آدمی یہ کہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کی تصدیق وہ دل کے ساتھ بھی کرے اور پھر اس کے مطابق وہ عمل بھی کرے۔ کیا وہ کرے یا کیا وہ کہے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت، یہ سب للہ رب العالمین، یہ سب کی سب رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ اور لا شریک لہ، اس رب کا اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں، اس کی اسماء و صفات میں، اس کے افعال میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں تک یہ دعوت پہنچاؤں، اور یہ دعوت کوئی انوکھی یا پہلی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ سارے نبیوں کی دعوت رہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور اس کی دعوت، توحید کی دعوت اور اتباع سنت کی دعوت، اتباع رسول کی دعوت، یہ سارے رسولوں کی دعوت رہی ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں۔ جس تک اللہ کا حکم پیغام پہنچے، رسول کا حکم اور پیغام پہنچے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرے اور اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لے، سر تسلیم خم کر لے، یعنی اپنے سر کو جھکا لے اور اس کے مطابق عمل کر لے، جو بھی اللہ کا حکم آئے اور جو بھی رسول کا حکم آئے۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے، ہر انسان کو، چھوٹا ہو انسان، بڑا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی طرح کا جو انسان ہے بحیثیت انسان، اللہ نے اس کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں ڈالا ہے، اس پر تکلیف رکھی ہے۔ یہ ہر وقت چھوٹا ہے تو اس کی اپنی مشقتیں اور تکلیفیں ہیں، جوان ہے تو اس کی اپنی مشقتیں اور تکلیفیں ہیں، بوڑھا ہے تو اس کی اپنی مشقتیں تکلیفیں ہیں، کوئی بزنس مین ہے تو اس کی اپنی تکلیفیں اور مشقتیں ہیں، کوئی ورکر ہے تو اس کی اپنی تکلیفیں اور مشقتیں ہیں، تو کوئی امیر ہے تو اس کی اپنی تکلیفیں مشقتیں ہیں، کوئی غریب ہے تو اس کی اپنی تکلیفیں اور مشقتیں ہیں، کوئی مومن ہے تو اس کی اپنی تکلیفیں مشقتیں ہیں، اور کوئی کافر ہے تو اس کی اپنی تکلیفیں اور مشقتیں ہیں۔ ہر انسان کو بحیثیت انسان، اللہ نے فرمایا، یہ قسم اٹھا کر اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے ہر انسان کو مشقت میں رکھا ہے اور مشقت میں ڈالا ہے، تکلیف میں ڈالا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس کی خاص مہربانی ہے، اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے یہ ساتھ رکھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسا بھی ہو، ہم نے کسی بھی جان پر
اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم آپس میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو عمل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، بندے کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا حکم دیا ہے اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ بندہ عمل کس طرح کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، کس مزاج کے ساتھ کر رہا ہے، کس منہج کے مطابق کر رہا ہے، کس طریقے کے مطابق کر رہا ہے، کیا وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر کر رہا ہے، کیا اپنے وہ لوگوں کے طریقے پر کر رہا ہے، کیا اپنی وہ خواہشات کے مطابق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہ آپ یہ بات کہیے کہ ہر انسان، ہر آدمی، جو بھی انسان ہے وہ اپنی نیت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق ہر انسان وہ عمل کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون سب سے درست راستے پر ہے، مکمل ہدایت پر کون ہے، جو پوری ہدایت ہے اس پر کون شخص ہے، یہ تمہارا رب جانتا ہے۔ اور ہمارے رب نے یہ بتلایا ہے کہ اصل ہدایت کیا ہے، اصل ہدایت کیا ہے؟ اصل ہدایت ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اسی راستے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کے حوالے سے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان لایا اور اس کے بعد اس نے عمل کیے، درست ایمان کے ساتھ اس نے عمل کیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کو جنتوں میں داخل کرے گا، جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر انسان عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم میں سے ہر آدمی عمل کرتا ہے۔ بعض دفعہ بعض اعمال زیادہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ بعض اعمال تھوڑے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ وہ ٹریننگ کی حیثیت رکھتے ہیں یا اس میں تربیت دی جاتی ہے، جیسے ابھی یہ رمضان گزرا ہے تو رمضان میں زیادہ عمل کیا جاتا تھا۔ ایک مسلمان آدمی زیادہ عمل کرتا ہے، کیسے کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے، اب صبح سحری کے وقت اٹھنا یہ بڑا مشکل عمل ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کھانا بنانا وغیرہ یہ بھی مشکل عمل ہے، مشکل کام ہے، اور اس کے بعد سارا دن روزہ رکھنا، پھر اس میں نمازوں کا اہتمام کرنا، اور پھر تراویح کا اہتمام کرنا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا، زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یہ زیادہ عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ عمل اگر اللہ تعالیٰ ساری عمر کے لیے رکھتا، ساری زندگی کے لیے رکھتا تو یہ مشکل بن جاتی، یہ مشکل پیش آتی، اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا کہ اس پر عمل نہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مہینہ رکھا ہے تاکہ اس ایک مہینے کے ذریعے سے بندے کی تربیت کی جائے۔ اسی طرح آپ حج کو دیکھیں، حج کے اعمال بڑے مشکل ہیں، وہ جو ایام ہیں اس میں انسان بعض دفعہ تھک جاتا ہے، اس کے اعمال ہی اتنے سخت ہیں، لیکن وہ صرف محدود وقت کے لیے ہیں، وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم کمپلیٹلی عمل کو چھوڑ نہ دو، یہ صرف آپ کو تربیت دی گئی ہے، اس تربیت کے مطابق آپ نے اپنی زندگی میں اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کمپلیٹلی اس کی زندگی میں کبھی روزہ نہ آئے، بس رمضان کے روزے گزرے پھر کبھی روزہ نہ رکھے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کبھی بھی قیام نہ کرے، رات کو نفل نہ پڑھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو مکمل طور پر چھوڑ دے، کہ بالکل بس اس نے رمضان میں قرآن مجید اچھی طرح تلاوت کیا، اور جو ہی رمضان گزرا اور اس کے بعد اس نے کمپلیٹلی قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، اور قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن مجید پر تدبر اور غور اور فکر کرنا اس کو چھوڑ دیا، قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جتنے اعمال بتلائے گئے ہیں، یعنی رمضان میں جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی باقی زندگی میں اس کو جاری و ساری رکھ سکیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم و بنی، اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے حکم کے سامنے تابع ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، میں آپ کے حکم کے سامنے تابع ہوں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وبنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، اس کو سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے، پس تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو ہر مسلمان کی موت یا ہر انسان کی دراصل موت وہ اسلام پر آنی چاہیے، اور جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کو سنبھال کر رکھے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ جو رمضان میں ہم نے کیا ہے، رمضان میں جو کچھ ہم نے کام کیے ہیں، یہ ذکر اذکار کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اس میں ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دراصل دین کی تربیت ہے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو انگیج رکھتا ہے، کس طرح بندے کو یعنی وہ مشغول رکھتا ہے، کس طرح بندے کو اپنے بندے کو مصروف رکھتا ہے، کہ بندہ جب مسلمان ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے، شہادتین کا اقرار کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جتنی عبادات کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، آخری وہ نبی اور آخری وہ رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں پیدا ہونا، نہ اس کی کوئی نبوت چلنی ہے، نہ اس کی رسالت اس نے چلنی ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی یہ آخری رسالت ہے، یہی پیغام سب کا ہے، اور اسی پیغام کو لے کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن مجید میں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے اور وہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیں گے، تو وہ کوئی اپنا یعنی اپنی وہ شریعت وہ نافذ نہیں کریں گے، یا اپنی وہ جو انجیل تھی یا تورات تھی اس سے پہلے اس کا وہ پرچار نہیں کریں گے، اس کے مطابق وہ لوگوں کو نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے رمضان کے اندر، اور یہ شہادتین کی ہمیں دعوت دی گئی، شہادتین یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بندے کو اللہ کیسے انگیج کرتا ہے، اس کو نماز کا حکم دیا، فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ نے انسان کو، اس مسلمان کو چھوڑا نہیں ہے ایسے کہ بس وہ اپنی مرضی کرتا رہے، ہاں جب وہ اللہ کا احکام حکم مان لے اس کے بعد بہت ساری چیزیں اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہیں، جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے وہ دراصل اس کی مرضی کے مطابق ہے، اس کے دل کو تسکین ملتی ہے، اس کو دلی خوشی ہوتی ہے کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بڑا میری زندگی کے لیے بڑا بہتر ہے، میرے دل کے لیے بڑا بہتر ہے، میرے اپنے فائدے کے لیے سارا کچھ۔ تو فرمایا کہ جب بندہ یہ شہادتین کہہ لیتا ہے اس کے بعد بندہ انگیج ہو جاتا ہے 5 وقت کی نماز میں۔ 5 وقت کی نماز یہ ڈیلی نماز ہے، روزانہ کی نماز ہے، اس کو چھوڑنے کی کوئی رخصت نہیں ہے، ہر صورت میں اس کو پڑھنا ہے، چاہے کوئی مقیم ہے تو وہ اس کو بھی حکم ہے، چاہے کوئی مسافر ہے تو اس کو بھی حکم ہے، کوئی صحت مند ہے تو اس کو بھی حکم ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی حکم ہے، کوئی اپنے گھر میں مصروف ہے اس کو بھی حکم ہے، جو آدمی فارغ ہے اس کو بھی حکم ہے، جس کے مہمان آئے ہوئے ہیں اس کو بھی یہی حکم ہے، اور جس کے مہمان نہیں آئے ہوئے ہیں اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ مہمانوں کا بہانہ لگا کر کہ میرے گھر مہمان ہیں تو میں نماز کو چھوڑ دوں، یا میں بیمار ہوں تو میں نماز کو چھوڑ دوں، یا میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں نماز کو چھوڑ دوں، یا میں رکوع نہیں کر سکتا تو نماز کو چھوڑ دوں، میں سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز کو چھوڑ دوں، نہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہر صورت میں ادا کرنی ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے ہاں بندہ بے ہوش ہو جائے، بندے کو ہوش ہی نہ رہے، اس کو وہ سویا رہے، اس کو ظاہر ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہوتی جب بندہ سوتا ہے، تو اصل یہ ہے کہ بندے کو جب تک ہوش ہے
تب تک اس کو نماز کا حکم ہے۔ اگر وہ وضو نہیں کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں، وضو کے بغیر تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر لے۔ آدمی بیڈ پر ہے، اس کو تیمم کرانے والا کوئی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اگر اس کو کوئی تیمم کرانے والا نہیں ہے یا وہ تیمم نہیں کر سکتا پھر بھی وہ نماز پڑھے۔ نماز کی رخصت نہیں ہے، 5 وقت نماز کو اللہ تعالیٰ نے انگیج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کو مصروف رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ مشغول رکھا ہے اس کام میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جب نماز کا قیام ہے، اس کے ساتھ ساتھ کس کام ہے کہ صدقات و خیرات جو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں اس میں انگیج کیا کہ صدقات و خیرات کرو، زکوٰۃ جو فرض کی ہے اس کو ادا کرو، اس طرح رمضان کے روزے رکھو، حج کو ادا کرو۔ تو یہ رمضان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موقع پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک ہی بار ذکر کیا ہے، نماز یا زکوٰۃ کے مسائل کو اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا حکم ایک بار آئے تب بھی اسی طرح تسلیم کرنا ہے اور ماننا ہے، اگر کوئی حکم 100 بار آئے تو اسی طرح تسلیم کرنا ہے جس طرح کہ ایک بار حکم آیا ہے۔ اللہ کا حکم ایک بار بھی آ جائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے، اس کی پابندی اسی طرح کرنی ضروری ہے جس طرح کہ وہ سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا۔ تو دونوں طرح کے یہ احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، پھیر پھیر کر بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو دیا کہ اقیم الصلاۃ، کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ، فرمایا کہ اقاموا الصلاۃ۔ یہ مختلف صیغوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تم نماز کو قائم کرو۔ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ بار بار یہ قرآن مجید میں ریپیٹ کیا ہے۔ تو اس نماز کی بھی اہمیت یا اسی طرح یہ فرض ہے جس طرح کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اگرچہ رمضان کے روزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی جو بڑے پلرز ہیں، بنی الاسلام علی خمس، جو 5 بڑے پلر ہیں، ان پلر میں سے ایک پلر رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ بندے کے پاس جب زکوٰۃ جیسا مال ہو، وہ نصاب کو پہنچے اور سال اس پر گزر جائے، پھر اس پر یعنی 2.5% 2.5 100 میں سے یعنی جو پرسنٹیج ہے اس کو نکال کر وہ اللہ کے راستے میں جو اس کے مستحق اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہوئے ہیں قرآن مجید میں کہ اس کے مستحقین کون ہیں، کن کو وہ زکوٰۃ دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائیں اور یہ بندے کو انگیج رکھا۔ اور اس کے بعد جب رمضان کے مسائل بیان کیے، اس کے بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی ایک حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ یہ جو مہینہ ہے یہ شوال، یہ حج کے مہینوں میں سے ہے کہ جس آدمی کے پاس اس مہینے میں طاقت ہو جائے اور اس کے پاس وسائل ہوں تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حج کو ادا کرے۔ حج کو ڈیلے نہیں کر سکتا، حج کو ڈیلے نہیں کر سکتا، جس طرح کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ اب زور کا جب وقت ہو جائے تو ہم عصر تک اس کو نہیں لے کر جا سکتے، ایسا نہیں کر سکتے کہ اب زور کا وقت ہوا ہے ابھی مصروف ہیں تو چلو جب عصر کا وقت آئے گا یا عصر کے وقت ہم اس کو پڑھ لیں گے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ ایکسیپشنل ہیں، کچھ مستثنا ہے کہ بندہ مسافر ہے تو وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن عام جنرل یا عام حالات میں انسان پر جب وہ چیز فرض ہو جاتی ہے تو اس کی ادائیگی اسی وقت ضروری ہوتی ہے۔ عام طور پر یہاں اس ملک میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے باوجود استطاعت کے حج نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت یہ سنگین بات ہے اور یہ دکھ والی بھی بات ہے، اور لوگوں کے اسلام پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اس لیے کہ جو آدمی جو اسلام کے پلرز ہیں ان میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت کا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے،
اس آیت کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ کافر لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جب وسائل ہو جائیں، اس کے پاس جب پیسہ آ جائے اور اس کے پاس جوانی ہو، صحت ہو، وہ اس عمل کو سر انجام دے سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ اس کو ڈیلے نہ کرے کہ میرے بچوں کی بھی شادی ہونی ہے، میں نے اپنا گھر بنانا ہے، میں نے پاکستان کا ٹرپ کرنا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے۔ وہ سارے کام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ جو حج والا عمل ہے یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر یہ تفصیل کے ساتھ کبھی اس کا ذکر کریں گے حج کے حوالے سے، لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ ہر آدمی جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کے پاس وسائل ہیں اور اس کو کوئی ایسی یعنی پابندی نہیں ہے کہ وہ وہاں سفر نہیں کر سکتا، اس کے پاس اجازت نامہ ہے، اس کے پاس پاسپورٹ ہے اور وہ سفر وغیرہ کر سکتا ہے، استطاعت بھی ہے، مال بھی ہے، تو اس کو ڈیلے نہیں کر سکتا۔ سالوں کے سال لوگوں نے ڈیلے کیا ہوا ہے۔ یہ بات کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے اور یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے اور یہ مسلمان کے اسلام کے خلاف ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اور پھر اقرار بھی کرے کہ میں اللہ کے حکم کو ماننے والا ہوں اور پھر عملی طور پر اس کے حکم کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اسلام دیا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ نے یہ ٹمپریری طور پر اس کو نہیں کرنا، ایسا نہیں کہ حج کے دنوں میں تو خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو ہی حج گزرا چھوڑ دیا سارا کچھ۔ رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو ہی رمضان گزرا تو اپنی عبادت کے کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا۔ کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور یہ سارے کام عبادت کے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، ایک مسلمان آدمی دراصل وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ حلال کھاتے ہیں، حلال کھانا عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے، دعا کرتے ہیں یہ عبادت ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں یہ عبادت ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے اللہ کی۔ کوئی بھی عمل مسلمان کا جو وہ کرتا ہے، ہر چیز عبادت کے زمرے میں ہے۔ اور یہ کب تک کرنی ہے؟ کب تک حلال کھانا ہے؟ کب تک حلال کھلانا ہے؟ کب تک یہ ذکر اذکار کرنے ہیں؟ کب تک یہ دعا کرنی ہے؟ کب تک یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے؟ کب تک یہ قرآن مجید پر عمل کرنا ہے؟ کب تک ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں؟ کب تک ہم نے روزے رکھنے ہیں؟ کب تک ہم نے باقی جو احکام ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں کب تک کرنے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ یقین موت کا نام ہے، یاد رکھیں۔ یقین سرٹنٹی کو نہیں، یقین ہر جگہ سرٹنٹی نہیں ہے۔ یقین کا معنی یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں یا غلط اس سے مفہوم لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت اس وقت تک ہے جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا۔ جب یقین ہو جائے، جیسا کہ وہ بعض صوفیوں کو ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بعض صوفیاء کو یقین ہو چکا ہے لہٰذا وہ اب عبادات سے مستثنیٰ ہو گئے ہیں، اب ان کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یقین عربی زبان میں ہے، یقین عربی زبان میں اور حدیث کی زبان میں اور قرآن مجید کی زبان میں یقین موت کے معنی میں ہے۔ موت کے لیے کئی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، جیسے وفات، یہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس طرح موت کے لیے کئی اور الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ الیقین ہے کہ تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ موت آ گئی بس اب کوئی عمل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ کو عمل کی چھٹی مل گئی ہے۔ موت سے پہلے، ایک لمحے سے پہلے بھی اگر آپ کے ہوش حواس برقرار ہیں تو آپ اللہ کی عبادت سے نکل نہیں سکتے۔ آپ اللہ کی کسی بھی عبادت سے، جس عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ ہوش حواس میں ہیں، ابھی موت نہیں پہنچی ہے، تو اس عبادت کو کرنا ضروری ہے۔ ہر صورت میں جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا وہ کرے، اور جب اس کے پاس ہوش نہ رہے یا جب اس کی موت آ جائے تو فرمایا کہ اذا مات الانسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بس اب عمل کا انقطاع ہو چکا ہے، اب عمل اس کے کٹ چکے ہیں۔ اب وہ نہ نماز پڑھے گا، نہ وہ روزہ رکھے گا، نہ وہ ذکر اذکار کرے گا، نہ قرآن مجید کی وہ تلاوت کرے گا، نہ اس کو کوئی موقع دیا جائے گا۔ اس کو کسی عمل کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ اب تم زکوٰۃ ادا کر لو، اب تم صدقات و خیرات کر لو، اب تم نماز پڑھ لو، تم نے نہیں پڑھی ہے، کچھ نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں،
یا آپ کا یہ روزے قضا ہو گئے تھے اب یہ تم روزے رکھ لو، یا آپ نے حج نہیں کیا تھا تو آج چلو قبر میں آ کر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ حج کر لیں، ایسا بالکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اور یہ عمل بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ آسان ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ زیادہ تکلیف اللہ نے نہیں ڈالی، لیکن رکھا اللہ نے ہر بندے کو مشغول ہے، ہر بندے کو اللہ نے مصروف رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اسی پر مصروف رہنا ہے، اسی میں مشغول رہنا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، مال ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دینی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اور اسی طرح رمضان جب آئے تو پھر رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور جو باقی ایام کی جو روزے جیسے جن کی فضیلت ہے، جیسے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس مہینے کو شوال کہتے ہیں، اور یہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے، اور یہ عید کا بھی مہینہ ہے، یعنی رمضان ختم ہوتا ہے تو یکم شوال کو ایک دن عید کا ہے، تو عید ایک دن ہوتی ہے، یہ جو عید ہے یہ ایک دن ہوتی ہے، اور وہ جو دوسری بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ، اور وہ 4 دن ہے، 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس میں 4 دن وہ فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے اور انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ تو البتہ یہ جو دن ہے شوال، فرسٹ آف شوال کا، یکم شوال کا، پہلی شوال کا، یہ ایک دن عید کا ہے، اور اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے، الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک نے وہ روزے رمضان کے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ سبحان اللہ، کیسا انگیج رکھا ہے، مصروف رکھا ہے کہ یہ کہیں بھول نہ جائیں کہ رمضان کے روزے جب گزرے تو بس بھول جاؤ روزے رکھنے، ایسا نہیں، فرمایا کہ شوال میں پھر روزے رکھو، اور یہ 6 دن پورے کر لو۔ 6 دن آپ کنٹینیولی، یعنی آپ کنٹینیو اس کو رکھ سکتے ہیں، یہ مسلسل رکھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو کٹ کر کے ایک روزہ رکھیں، پھر آپ کا دل نہیں کرتا اگلے دن نہ رکھیں، اس کے بعد رکھ لیں، یا 2 اکٹھے رکھ لیں، 3 اکٹھے رکھ لیں، 4 اکٹھے رکھ لیں، 5 اکٹھے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے بخاری اور مسلم کا نام سنا ہے، اور بڑی معروف کتابیں ہیں، اس کی ساری احادیث صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کان کصیام الدہر، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے سارے سال روزے رکھے۔ کتنا بڑا ایک روزے کا کتنا ثواب ہے، ایک روزہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں بھی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ جو شوال کے روزے ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس طرح باقی جو اس کے اعمال ہیں ہمارے جو روزوں میں رمضان میں ہم نے کیے ہیں ان کا بھی اہتمام ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ علی جزیل انعامہ، الحمد للہ علی نعمت رمضان التي انعم بها علینا فصمنا الشہر الکامل، نسأل اللہ تعالی ان يتقبل منا ما عملنا فيه من الخير ويعفو عنا الزلزل والخلل والشین، اللہم آمین۔ یقول الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتز ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتز به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة۔ وصدق هذا الإمام فإنه لا سبيل إلى السعادة الحقيقية إلا في أن يجمع الإنسان قلبه على خالقه ويعلق به، فإن الله تعالى قد أنات راحة القلب وسعادته بإقبال العبد عليه، كما أنات الشقاء والتعاسة بأعراض العبد عنه. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيها الإخوة الكرام، كعادتي لم يدم رمضان بيننا طويلا بل ارتحل عنا سريا، جاء رمضان ومضى
وهذه سنة الله في خلقه لكل شيء إقبال وإدبار وبداية ونهاية وحياة وموت. إن المداومة على العمل الصالح أيها المسلمون دليل العبودية الصادقة، سواء كان ذلك العمل الصالح فرضا أم نفلا، وهذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني جعله ثابتا غير متروك، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. عباد الله، لا يشترط أن نكون بعد رمضان كما كنا في رمضان، فنحن نعلم أن ذلك موسم عظيم لا يأتي بعده مثله إلا رمضان الذي بعده. لا يأتي شهر فيه خيرات ومغفرة ورحمة وعتق كما في هذا الشهر الذي انصرم، فنحن لا نقول كونوا كما كنتم في رمضان من الاجتهاد، فالنفس لا تطيق ذلك، لكن الذي لا بد منه ولا مناس من التأكيد عليه لا لانقطاع عن الله. نعم، الحبل الذي شددته في رمضان لا تقطعه بعده، الحذر من ذلك. يا إخوة الكرام، لا تترك الصيام بالكلية، ولا تترك القيام بالكلية، ولا تترك ختم القرآن بالكلية، لا تترك الدعاء والذكر والصدقة والعمرة. استمروا أيها المباركون على العمل ولو كان أقل مما كان في رمضان. وفي هذه دعوة إلى أهمية الاستمرار على العمل الصالح ولو كان قليلا، فقليل دائم الخير من كثير منقطع، كما قال عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. فعلينا عباد الله أن نستقيم على هذا الدين في رمضان وفي غير رمضان، وقبل الحج وبعد الحج، وليكن ما عملنا في رمضان دافعا وحافزا وسائقا لنا إلى الخير، وأن تتجسد آثار الصيام في كل وقت من حياة المسلم، فنستقيم على طاعة ربنا في كل أوقاتنا. أيها الإخوة الكرام، من علامات قبول الطاعات المداومة عليها، فليس من المعقول أن تداوم على طاعات في رمضان وتنقطع بعده، فرب رمضان هو رب كل الشهور. ومن علامات القبول الطاعات أيضا أن يتغير سلوك الإنسان من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، وأن تترجم ذلك إلى علاقة دائمة مع الله في سرك وجهرك ومنشتك ومكرهك، وأن تترجم الطاعة والعبادة التي حافظنا عليها في رمضان إلى سلوك رائق ومعاملة طيبة بين الناس. نسأل الله عز وجل الذي شرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان أن يديم علينا هذه النعمة حتى نلقاه في راض عنا، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على ديننا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعيدنا من أسباب حبوط الأعمال، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم.